مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب اسے نہلایا جاتا ہے اور اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ سکرات سے مراد موت کی شدت اور سختی ہے جو موت کے وقت انسان پر طاری ہوتی ہے۔ موت سے پہلے ہر شخص پر سکرات کی کیفیت چھا جاتی ہے۔ بعض اوقات سکرات کا اثر اور اس کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اور کبھی اس کی شدت کی وجہ سے پیشانی پر پسینہ بھی نمودار ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرہ مبارک پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کی بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر وارد ہوتی ہے اور جسم کے تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ جسم میں جتنے اعضاء روح سے وابستہ ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ نزع کی تکلیف روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، چونکہ جسم کی ہر رگ، ہر پٹھا، ہر حصہ، ہر جوڑ، ہر بال اور کھال کی نیچے سے لے کر سر کی چوٹی تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا کہ موت تلوار کی کاٹ، آری کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ جب جسم کو تلوار سے کاٹا جاتا ہے تو تکلیف صرف اس لیے ہوتی ہے کہ جسم کا روح سے تعلق ہوتا ہے۔ اب اگر صرف روح کو صدمہ پہنچے تو سوچو کہ کس قدر تکلیف ہوگی۔ مزید برآں جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد مانگ سکتا ہے، چیخ سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کے بے انتہا تکلیف دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے اور سان خطا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ طاقت باقی بھی رہتی ہے تو روح نکلنے وقت حلق اور سینے سے غرا غرا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھیں پلکوں کی طرف چڑھ جاتی ہیں اور سکڑ جاتی ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچتی جاتی ہے، انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے جسم کا حال نہ پوچھو جس کی حرکت چھین لی جاتی ہے۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کے کھینچنے سے اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے گا، اور وہ بھی کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں، پھر رانیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے۔ اس وقت انسان کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے، اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت اور ندامت گھیر لیتی ہے۔ موت کے وقت مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے جب ان کے پاس ان کا قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، کیونکہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ اس حدیث
حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کے بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں۔ مسلمانوں کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ جب حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جابر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن اللہ کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ مومن کی روح نکلنے سے پہلے اس کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ سن کر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے دعا فرمائی، اے اللہ، بے شک میں ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہٰذا اے اللہ میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر تکلیف پہنچتی ہے جب اس کی روح چیخیں مار مار کر روتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ اول، انسان یہ جانتے ہوئے کہ گناہ کبیرہ ہے، یہ عظیم گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس گناہ کرنے والے پر غضبناک ہوتے ہیں، پھر بھی کسی غیر محرم عورت کو ننگا کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہے اور اسے ہوش کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح دھاڑے مار مار کر روتی ہے، جب اسے صدمہ پہنچتا ہے۔ اس وقت آسمان کے نوری فرشتے اس زانی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، زانیہ عورت اور زانی مرد پر لعنت بھیجتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے اور لعنت بھی اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں۔ جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے غیر محرم عورت کو ننگا کر کے ہوش کا نشانہ بناتا ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اس کی روح دھاڑے مار کر چیختی چلاتی اور روتی ہے۔ دوم، وہ لمحہ جب انسان اپنے والدین کو اتنا دکھ اور تکلیف دیتا ہے کہ والدین اس کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنے آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے۔ جب والدین بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور ان کے منہ سے نکلتی بد دعاؤں کو اپنے کانوں سے سن بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ سوم، وہ وقت جب موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتے ہیں۔ روح کو جسم سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ روح کا جسم سے گہرا تعلق ہوتا ہے، تو جب یہ دونوں الگ ہوتے ہیں تو انہیں گہرا صدمہ پہنچتا ہے۔ اگر جسم پر چھوٹا سا کانٹا لگ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی چوٹ لگ جائے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ تو جب روح کو تکلیف پہنچے، جب روح کو صدمہ پہنچے تو اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا، موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جسے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جسے سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اسے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا گیا، وہ کون سا حصہ ہے؟ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ حصہ انسان کے وجود کا مرکز کہلاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، دونوں تکلیف میں ہوتے ہیں، یہ درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا۔ مرتے وقت انسان ناخنوں کے
درد کو بھی محسوس کرتا ہے، بالوں کے درد کو بھی محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ وہ حصے ہیں جن کے کاٹنے سے عام حالات میں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن موت کے وقت ان کی تکلیف انسان محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوتی ہے، اس دل کو پاک کر لو، اسے پتھر نہ بناؤ، اسے نرم کر لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اگر دل پتھر بن جائے تو اسے نرم کیسے کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارے دلوں کو میرا اللہ نرم کرے گا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام اپنی لذت یا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت خراب ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا، یہی لوگ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت انسان کے دائیں بائیں جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے، اسے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافروں کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 500 فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک طاہر پہلے قید میں تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بے شک پاک روحیں جب جسم سے جدا ہوتی ہیں تو عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ اس طرح دیکھتی اور سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب مومن میت آتی ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں دل چاہے جا سکتی ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کلام کو جن و انس کے سوا تمام حیوانات سنتے ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت قبر اسے دباتی ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار کرتی ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو قبر اسے اتنی زور سے دباتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف اور دوسری طرف کی پسلیاں پہلی طرف ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو میت ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے وارد ہوتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ سخت آواز میں سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اس شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے تو وہ پہلے سوال کا جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، دوسرے کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، تیسرے کا جواب دے گا وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے۔ اس کی قبر کو جہاں تک نگاہ جاتی ہے کشادہ کر دیا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ سب سے پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی جس سے گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر وہ بند کر دی جائے گی۔ اس کے بعد دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے لیے وہ جہنم تھی اور اب یہ جنت ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کی قدر جانے کہ کیسے عظیم بلاؤں سے بچا کر عظیم نعمتیں عطا کی گئیں۔ اگر مردہ منکر ہے تو وہ سب سوالوں کے جواب میں کہے گا، افسوس مجھے تو کچھ معلوم
نہیں۔ میں نے لوگوں کو کہتے سنا تھا، خود بھی کہتا تھا، اس وقت آسمان سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ پھر اسے گرمی کی شدت پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا جو اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ خاک ہو جائیں۔ وہ فرشتے اس ہتھوڑے سے اسے مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو سے اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی اس پر دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک خاتون نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد روح میت کو کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اسے غسل دینے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے اور سر سے عمامہ جدا کرتا ہے۔ اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سن سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھے خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے ابھی پوری طرح آرام نہیں ملا۔ جب اسے تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ چلاتی ہے، اے نہلانے والے، تجھے خدا کی قسم مجھے آرام سے ہاتھ لگاؤ کیونکہ میں جکڑنے کی سختی سے زخمی ہوں، چور چور ہوں۔ جب نہلا کر اسے کفن پہنایا جاتا ہے اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیا جاتا ہے تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے میرے سر کی طرف سے کفن میں گرا نہ لگاؤ تاکہ میری بیوی، بچوں اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں کیونکہ آج میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ لوگ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرو تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے واسطے میرے بعد انہیں تکلیف نہ دینا۔ میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب میں یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا، قیامت تک کسی کی صورت نہیں دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لوگ چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے ورثہ اسے کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی یہ ظلم نہ کرو، مرنے والا تو تم سے مانوس تھا اور تم دفن کرنے سے پہلے لوٹے جا رہے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثوں، آج تک میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھے دعائے خیر اور قرآن خوانی سے محروم نہ کرنا۔ دوستوں، آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ
زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دوستوں سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اسے اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب میں ملتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس سے سب لوگوں کو گزرنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا جاتا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے، مگر قبر دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کی منزلیں اس کے لیے کہیں زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائی تو بعد کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر ہمارے لیے عبرت ہے۔ دیکھیے مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے، لیکن وہاں لوگ کہیں گے کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب یہ ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں گے، روح جسم سے نکال لی گئی، زندگی کی مہلت ختم ہو گئی، اب ہر میت اپنے عمل کے ساتھ قبر میں پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔